الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا، تورات، انجیل اور زبور. خاشعین للہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں خریدتے یا بیچتے اللہ رب العالمین کی آیات کو ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، رب تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کیا ہے. یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دشمنان اسلام تھے، اور اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، پیغمبر علیہ السلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اگر ان کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں تو رب نے بیان فرمایا ہے. اب ان کے اندر جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے اور اللہ رب العالمین کے فرمان جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر کے آئے، رب تعالیٰ اسے بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ویسے تو پیچھے آپ نے اہل کتاب کی تباہ کاریاں سنی، اب اللہ رب العالمین ان کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں ان کے اندر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. وما انزل الیہم، جو ان پر نازل کیا گیا تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ایمانات رکھتے ہیں. وما انزل الیکم، اور جو پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ رب العالمین کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں. بیچنے سے مراد یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کے جو اوصاف، جو صفات، جو کمالات، جو عزت ہے، جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی رفتیں بیان فرمائی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف جو امت کے بیان فرمائے ہیں اور صحابہ کرام کے بیان فرمائے ہیں، اسے چھپاتے نہیں ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے اس طرح بیان کرتے ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ رب العالمین کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیگر کتابوں کے اندر حکم دیا ہے وہ حکم اللہ رب العالمین کا ہو بہو اسی طریقے دوسرے مسلمانوں تک اور دوسرے انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور جو یہود تھے ان سب کو پتہ تھا اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. انہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو چھپایا. کیوں؟ ہماری چدراہٹ چلی جائے گی، ہماری وڈیرا پن چلا جائے گا، جو ہم اس دنیا کے اندر اور اس معاشرے کے اندر ہمارا ہولڈ ہے اور ہمارا روب ہے یہ ہم سے چلا جائے گا. پھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کے نیچے بیٹھنا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی بات ماننی پڑے گی. اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو چھپایا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کو نہیں چھپاتے. ان کے اندر جیسے کہ یہود کے اندر چند ایک لوگ ہیں، مفسرین نے لکھا 10 یا 10 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں، جن میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ تھے. اور عیسائیوں میں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے میں اسحما نجاشی بادشاہ حبشہ کا جو تھا، اس نے یہ وہ بادشاہ ہے جب پیغمبر علیہ السلام نے مختلف ممالک، مختلف ریاستوں کی طرف خطوط لکھے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ رب العالمین کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تم مجھ پر ایمان لے کر کے آؤ. اور جب یہ نجاشی کے پاس خط پہنچا، اسحما نجاشی، اس نے خط پڑھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی تو آنا ہے بالآخر، اس نے تو آنا ہے. تو پھر اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کے علاقے میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے لے آؤ.
تو اس علاقے سے ابو سفیان گزر رہے تھے اپنا قافلہ لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے، اور جب وہاں سے وہ گزر رہے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے یا اسامہ نجاشی کے دربار میں کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اس کی قوم میں سے، اس کے خاندان میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں جھوٹ بولوں، لیکن میں بڑا تھا اور مجھے یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا ابھی تک کافر اسلام لے کر کے نہیں آیا، اسلام کا سخت دشمن ہے، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں جھوٹ بولوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کے خاندان میں سے کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا کہ کوئی اور ایسا ہے کہ جو اس نے کبھی جھوٹ بولو؟ کہا نہیں، اس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ کہا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جڑنے والے، اسلام قبول کرنے والے، وہ مالدار ہیں یا غریب ہے؟ کہا جی غریب ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پھر آخری نبی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ وہ اسامہ نجاشی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خبر دی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، تمہارا ایک بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو چکا ہے، ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ وہ اسامہ نجاشی تھا جس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔